پاکستان کی اصل بیماری بے انصار عباسی۔ جڑاں والا واقعہ نے دل اداس کر دیا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان جس نظر سے بھی اس واقعے کو دیکھیں دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو مودی کے بھارت کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پر ہمارے اپنے پاکستان میں کیا ہو گیا؟ چند افراد پر گستاخانہ عمل کا الزام لگا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے FIR بھی درج کر لی، لیکن ایک ہجوم کو اکسا کر باہر نکالا گیا جس نے بغیر سوچے سمجھے 15-20 چرچ جلا دیے، علاقے کی مسیحی برادری کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ جیسا کہ محترم مفتی تقی عثمانی نے اس موقع پر کہا کہ یہ واقعہ پوری قوم کے لیے شرمناک ہے۔ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی تو اس کا قانونی راستہ موجود ہے، لیکن اس کے رد عمل میں گرجا گھروں کو جلانا یا پرامن مسیحی شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا انتہائی قابل مذمت ہے، اور اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب سویڈن، ڈنمارک یا کسی دوسرے مغربی ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کوئی گستاخانہ عمل کیا جاتا ہے تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے، ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات کی مذمت اور ان کی روک تھام کے مطالبے کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو ہمیں دوسروں کے مذاہب یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ کسی ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی سچ ہے۔ لیکن اس سچ کے باوجود جڑاں والا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں، ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے کیوں مودی کے بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو لا کھڑا کیا، جبکہ ہمارا اسلام تو ہمیں اقلیتوں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی فراہمی کی تعلیم دیتا ہے؟ اب ہم کس منہ سے بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بات کریں گے؟ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت اور دوسروں کی طرف سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ایسا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس موقع پر اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو کام کرنا چاہیے، ہم میں موجود جس بڑی بیماری کا علاج ہونا چاہیے، وہ نہیں کیا جاتا۔ وہ بیماری ہے معاشرے میں تربیت اور کردار سازی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم ایسے بگاڑ کا شکار ہیں جسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، اور جس کی وجہ سے ہمیں بدترین اخلاقی اور معاشرتی زوال کا سامنا ہے، اور آئے روز وہ کچھ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ جن اسلامی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام کیا ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ کیا ہماری ریاست، حکومت، سیاست، جمہوریت، تعلیمی ادارے، مدارس، مساجد، خاندان، معاشرہ، میڈیا کو ذرہ برابر بھی احساس ہے کہ تربیت اور کردار سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دراصل وہ بیماری ہے جو ہماری ہر خرابی کی جڑ ہے۔ رانی پور میں ایک معصوم کم سن ملازمہ پر جو ظلم ہوا، کیا وہ کسی ایسے معاشرے میں ممکن ہے جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تربیت اور کردار سازی کا رجحان ہو، جہاں حسن سلوک، احسان اور چھوٹوں پر شفقت کی تعلیم دی جاتی ہو، اور اس بنیاد پر معاشرے کی تربیت کا نظام موجود ہو؟ وہاں جج یا اس کا خاندان تو کیا، کوئی عام فرد بھی کم عمر ملازمہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ جہاں تربیت اور کردار سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی خرابیاں عام ہوں، برائیاں اور جرائم پھیل رہے ہوں، وہاں اگر جزا اور سزا کا نظام بھی ناکارہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کا ہمیں پاکستان میں سامنا ہے۔ ہمارا بھی کیا معاشرہ ہے جہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، عورت باہر نکلے تو اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس عام ہیں، ہر قسم کی بے ایمانی، ملاوٹ، سفارش، رشوت، دھونس، دھاندلی رواج پا چکی ہے۔ یہاں ظالم محفوظ اور مظلوم غیر محفوظ ہیں، جھوٹ، دغا بازی پر کوئی شرم نہیں۔ ایسے میں بس ایک کے بعد ایک سانحے کا انتظار ہوتا ہے، نہ ظالم کو سزا ملتی ہے، نہ معاشرے کی اصل بیماری کے علاج کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، اور یوں ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ پستی کے سفر پر گامزن ہیں۔